محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد. فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ مولانا العظیم. برکت اور ایصال ثواب کی خاطر سبھی احباب درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد، عزیزان ذی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا قلادہ عطا فرمایا. ماہ ربیع النور شریف میں محترم حاجی محمد اسلم صاحب نور اللہ قبرہ، آپ کی اولاد نے آپ کے ایصال ثواب کی خاطر یہ بزم منعقد کی. رب ذوالجلال جناب رسالت آپ کے ذکر پاک کا وسیلہ مرحوم و مغفور حاجی صاحب کے حق میں قبول فرمائے. آمین. آپ کے درجات میں حسب حال بلندیاں عطا فرمائے. دنیا اور آخرت میں ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. کچھ باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں آپ کی خدمت کو پیش کر کے انشاءاللہ العزیز 9:15 بجے تک ہم دعا کریں گے. یاد رکھیں، انسان کی فکر اس کے عمل کی راہ کا تعین کرتی ہے. سوچ بدل جائے تو عمل بدل جاتا ہے. نظریہ تبدیل ہو جائے تو انسان کا طرز عمل بھی مختلف ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ اس بات سے معمور اور بھرپور ہے کہ آقا نے صرف لوگوں کے سروں کو نہیں جھکایا بلکہ کریم نے لوگوں کی فکر کو تبدیل کیا. لوگوں کی سوچنے کی صلاحیت کو بدل دیا. ورنہ قرآن مقدس ہمیں جو تصویر دکھاتا ہے آقا سے پہلے معاشرے کی، وہ بڑی عجیب ہے. معاشی طور پر نہیں، معاشرتی طور پر نہیں، مذہبی طور پر لوگ اتنی فکری گراوٹ کا شکار تھے کہ مرد و زن برہنہ ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں.
اور ان سے پوچھا جاتا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہتے تھے کہ ہمارا طواف ایسے ہی قبول ہو۔ قربانی کا وقت آتا ہے تو اپنے ذبیحہ قربانی کے جانور کا خون وہ ہاتھوں میں لے کر بیت اللہ کی دیواروں سے ایسے مل دیتے۔ ایسا کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے تھے کہ ہماری قربانی ایسے ہی قبول ہو۔ اور حج کر کے جب واپس اپنے گھروں کو آتے ہیں تو اپنے ہی گھروں میں دروازوں کے ذریعے سے نہیں آتے، دیواروں کو پھلانگ پھلانگ کے آتے۔ اس قدر فکری اعتبار سے پسماندہ معاشرہ تھا جس میں حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ اور کتنی دلچسپ بات ہے کہ آقا نے آتے ہی لوگوں کو وظیفوں کے ساتھ یا چلوں کے ساتھ نتھی نہیں کیا، بلکہ 40 سال تک سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کی فکری تربیت فرمائی۔ چونکہ آپ کا خاندان ایسا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کا خاندان، یاد رکھیں جن کی گود میں حضور پلے ہیں وہ بھی بے مثال ہیں، اور جو حضور کی گود میں پلے ہیں وہ بھی بے مثال ہیں۔ سادہ لفظوں میں عرض کروں تو حضور علیہ السلام کی اصل بھی پاک ہے اور مصطفیٰ کی نسل بھی پاک ہے۔ یہ ایک خاندانی سطوت ہے جو اللہ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ایک حضور کیا، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ جس جگہ پر کسی پیغمبر کو بھیجتا ہے اس پورے خطے میں کسی بھی لحاظ سے اس پیغمبر کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ عزت میں، سطوت میں، وقار میں، خاندانی وجاہت میں وہ پیغمبر ہر لحاظ سے بے مثال اور لاجواب ہوتا ہے۔ مگر یہ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خاندان ہے۔ میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں نا، لوگ اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اب 1500 سال ہونے والے ہیں، آج اگر آپ کسی شخص سے کھڑے ہو کر یہ سوال پوچھ لینا جو غیر سید ہو کہ آپ نے اور آپ کے آباء و اجداد نے کب کلمہ پڑھا تھا، تو وہ کہے گا کہ جی میرے دادا بھی مسلمان تھے، ان کے دادا بھی مسلمان تھے، اور عین ممکن ہے کہ ان کے دادا بھی مسلمان ہوں، مگر اس سے پہلے مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم ہندو تھے یا سکھ تھے یا عیسائی تھے یا پتہ نہیں کیا تھے، تو پھر ہم کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن یہی سوال اگر آج آپ 15 صدیاں تقریباً گزر جانے کے بعد کسی سید زادے سے کر لیں کہ شاہ صاحب آپ کب سے مسلمان ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ خود جواب دیں، جو بات کو سن رہے ہوں گے وہی سوال کرنے والے سے مخاطب ہو کر کہیں گے تو علی کے بیٹے سے اس کا کلمہ پوچھ رہا ہے۔ تو ایمانداری سے پھر ہر عقل سلیم رکھنے والا شخص فیصلہ خود کرے کہ آج ہم 15 صدیوں کے بعد علی مرتضیٰ کے بیٹے سے ان کا کلمہ نہیں پوچھ سکتے، لوگ چلے ہیں علی کے باپ کا ایمان تلاش کرنے کے لیے۔ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ پہلے ہم قرآن کو دیکھ لیتے ہیں پھر حدیث تک بھی آ جائیں گے۔ اے جماعت رسل طیب کھاؤ، اگر رسول طیب کھاتے ہیں تو امام الرسل اطیب کھائیں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ، رسول پاک کھائے گا۔
اور یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے، انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، ناپاک ہے، نجس ہے۔ ایک حکایت میں آپ کو سناتا ہوں، میرے ذہن میں آ رہی ہے، آج میں نے خطبہ جمعہ میں بھی عرض کی۔ حضرت بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے شیخ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے شیخ نے آپ سے فرمایا کہ 3 دن کے روزے رکھو اور چلہ کشی کرو۔ جب تیسرا دن ہوا تو افطار کا وقت تھا، ایک شخص کہیں سے کھانا لے کر آیا اور اس نے حضور بابا جی فرید الدین کی خدمت میں پیش کیا۔ ابھی آپ نے ایک لقمہ ہی کھایا تھا کہ آپ کو کہہ آ گئی۔ آپ کے شیخ بھی تشریف لائے اور پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے حضور آج تو میں نے افطاری کرنی تھی، کہیں سے ایک شخص روٹی کھانا لنگر لے کے آیا ہے تو میں نے وہ کھایا ہے حضور، ایک لقمہ بھی پیٹ میں گیا ہے کہ مجھے الٹی ہو گئی، کیا ہو گئی؟ آپ مسکرا پڑے، فرمایا آپ کو مبارک ہو۔ حضور مبارکباد کس چیز کی؟ فرمایا یہ کھانا شرابی کے گھر سے آیا تھا۔ اللہ کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں فرید کے پیٹ میں کسی شرابی کے گھر سے آیا ہوا کھانے کا ایک لقمہ بھی جانے دوں۔ اب یہ فیصلہ بھی ہمیں کر لینا چاہیے کہ جو رب فرید الدین کے پیٹ میں شرابی کے گھر کا کھانا نہیں جانے دیتا، وہ اپنے مصطفیٰ کے پیٹ میں کسی مشرک اور کافر کا کھانا جانے دے گا۔ 42 سال تک میرے نبی نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان سے کھانا کھایا۔ کتنے سال تک؟ زور سے تھوڑی سی 42 سال دسترخوان ابو طالب سے۔ اللہ کریم فرماتا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ فرمایا خبردار کسی بے ایمان کو وکیل نہ بنانا، کسی کافر اور مشرک کو وکیل نہ بنانا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے سر پہ صحرا باندھا ہوا ہے اور بارات روانہ ہو رہی ہے۔ یہ آسیہ جیسے لوگ اور سلمان رشدی جیسے لوگ جنہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے مال کے لالچ میں جناب خدیجہ سے نکاح کیا تھا، ایک مختصر ترین مکالمہ ہے جناب خدیجہ کا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ کی ایک سہیلی تھی جن کا نام ہے نفیسہ، جناب اما جان خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلی، اور اس میں گرامی ان کا ہے نفیسہ۔ ایک دن دونوں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہی ہیں تو جناب نفیسہ نے سوال کر لیا خدیجہ اتنے رشتے آپ کے لیے آتے ہیں تو آپ کسی سے نکاح کر لیں۔ اما جی نے پوچھا کس سے نکاح کروں؟ اب ذرا سنیں، نفیسہ نے کہا کہ آپ چونکہ طاہرہ ہیں تو کسی طاہر سے نکاح کر لیں۔ اب اما جی نے جواب پتہ کیا دیا؟ آپ نے فرمایا تمہارا اشارہ کہیں محمد ابن عبداللہ کی طرف تو نہیں ہے؟ نفیسہ کہتی ہے بالکل۔ ہر وہ گھر جو اما جی خدیجہ کے لیے اپنے بچے کا رشتہ بھیجتا تھا، وہ رشتہ بھیجنے سے پہلے ایک رات پہلے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے کہ خدیجہ ہمارے بیٹے کا رشتہ قبول کر لیں گی۔ یہ ان کو ڈر ہوتا، ایک خاندانی وقار اور وجاہت کا اثر تھا کہ خدیجہ ہمارے بیٹے کا رشتہ قبول کر لیں گی۔ آپ یقین جانیں آج کی اس گفتگو میں اپنے محبوب کی عظمت پر اس سے بڑا جملہ اپنی کم علمی کے احساس کے ساتھ میں اور نہیں عرض کر سکتا کوئی بھی۔ ہر شخص جو اپنے بچے کا رشتہ جناب خدیجہ کے ساتھ کرنا چاہتا اور پیغام نکاح بھیجنا چاہتا
وہ پیغام نکاح بھیجنے سے پہلے گھر میں بیٹھ کر یہ مشورہ کرتے کہ خدیجہ ہمارے بیٹے کا رشتہ قبول کر لیں گی، مگر جب جناب نفیسہ نے کہا کہ آپ بھی شادی کر لیں، طاہرہ ہیں تو کسی طاہر سے کر لیں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا اشارہ کہیں محمد ابن عبداللہ کی طرف تو نہیں؟ تو نفیسہ نے کہا کہ بالکل ٹھیک سمجھی ہیں، اما جی خدیجہ کی قدمین پر ہماری عزت قربان ہو جائیں۔ آپ نے حضور کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے بے ساختہ اپنی زبان سے فرمایا مصطفیٰ میرا رشتہ قبول کر لے۔ کہنے لگی بات کرنے میں کیا حال ہے، بات کر لیں۔ بی بی نفیسہ ہے جو حضور علیہ السلام کے لیے اما جی خدیجہ پاک کے نکاح کا پیغام لے کر گئی ہے پہلی بار، اور جا کر سرکار سے کہنے لگی میں آپ کے لیے خدیجہ کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کر آئی۔ حضور نے ہمیں طریقہ سکھایا، حالانکہ سرکار کی عمر 25 سال ہے، ابھی 15 سال دیر ہے اعلان نبوت کو۔ کتنی؟ 15 سال۔ لیکن آقا اپنی امت کو، لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ آپ نے نفیسہ سے مخاطب ہو کر یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے میں ہاں کرتا ہوں، نہیں، آپ نے فرمایا میں اپنے چچا سے پوچھ کر بتاؤں۔ سبحان اللہ۔ یہ ان نوجوانوں کے لیے بھی سبق ہے جو خود ہی واٹس ایپ پہ میسج کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ یہ اچھے اور شریف گھروں کا طریقہ نہیں ہوتا۔ سرکار نے فرمایا میں پوچھ کر بتاؤں، اور وہ پوچھنے کا انداز بھی ایسا نرالا اور انوکھا۔ اللہ کریم نے سرکار آدم سے فرمایا آپ جنت سے زمین پر عبور کریں، اتر جائیں، اور جنت کی لباس کو اتار دیں۔ آپ نے کہا مولا جیسے تیری مرضی۔ یونس سے کہا گیا آپ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہیں، مولا جیسے تیری مرضی۔ ابراہیم سے کہا گیا اسماعیل بڑا پیارا ہے، مولا 80 سال کے بعد پیدا ہوا ہے، بڑا ہی پیارا ہے، پھر پیشانی میں سرخ رنگ کا نور محمدی بھی ہے۔ فرمایا رکھیں اس کے گلے میں چھری، مولا جیسے تیری مرضی۔ یعقوب سے کہا گیا یوسف سے بڑا پیار ہے، مولا بڑا پیار ہے۔ فرمایا اس نے ابھی بکنا بھی ہے، مولا جیسے تیری مرضی۔ سال ہر سال کی جدائی بھی ہے، مولا جیسے تیری مرضی۔ زکریا سے کہا گیا ابھی آپ نے آرے کے ساتھ چرنا بھی ہے، قتل بھی ہونا ہے، مولا جیسے تیری مرضی۔ سرکار کلیم سے کہا گیا فخلا نہ ریک، اپنے جوتوں کو اتار کے آئے، مولا جیسے تیری مرضی۔ سرکار عیسیٰ سے کہا گیا حکم میں دوں گا، مردوں کو زندہ آپ نے کرنا ہے، مولا جیسے تیری مرضی۔ مگر میرے نبی صرف یہ ارادہ کر کے اپنے دل میں نماز کی نیت 4 رکعتوں کی کر کے مصلی پر کھڑے ہوئے کہ کاش میرا قبلہ بدل جائے، تحویل قبلہ بدل جائے۔ ابھی 2 رکعتیں ہوئی ہیں، 2 باقی ہیں کہ میرے کریم اٹھ کر کھڑے ہوئے دوران نماز جبریل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ ہر پیغمبر یہ کہتا ہے مولا جیسے تیری مرضی۔ جبریل آ گئے، حضور اللہ فرماتا ہے آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ قبلہ بدل جائے سبحان اللہ نماز کے اندر، پھر کیا کریں؟ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، آپ چہرہ پھیریں قبلہ نہ پھیروں، مجھے اپنا خدا نہیں کہنا۔ سبحان اللہ حبیب جیسے تیری مرضی۔ سبحان اللہ۔ آقا نے چہرہ کیا پھیرا؟ قبلہ پھر گیا، بدل گیا۔ اچھا چونکہ حضور نے جو منہ پھیر لیا قبلہ بھی پھر گیا، سرکار کی خواہش اور مرضی کے مطابق۔ ہر پیغمبر یہ کہتا آیا مولا جیسے تیری مرضی۔ اللہ نے فرمایا حبیب جیسے تیری مرضی۔ بی بی نفیسہ پیغام لے کر آئیں، سرکار نے فرمایا پوچھ کر بتاتا ہوں۔ آپ جناب ابو طالب کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا چچا خدیجہ کا نکاح کا پیغام مجھ تک پہنچا ہے۔ جناب ابو طالب کہنے لگے پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضور نے فرمایا چچا جیسے آپ کی مرضی۔ کبھی کبھی نا یہ منظر بھی دیکھا کریں،
اس منظر کو بھی دیکھنے کی کوشش کیا کریں. ابن عساکر کے اندر اور بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ اونٹ پر سوار ہو کر اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے ہیں، اور کیا حسین منظر ہے. جناب ابو طالب آگے ہیں، پیچھے میرے نبی ہیں، اور ایسے کر کے نا اپنے چچا کو حضور نے جپھی ڈالی. اور سفر کرتے کرتے وادی ذیل بجاز سے گزرے. تو چونکہ عرب کی گرمی آپ جانتے ہیں، جو وہاں پر حاضر ہوئے اور گئے ہیں، شدت کی گرمی کی وجہ سے پیاس کے اثرات سرکار ابو طالب کے مقدس ہونٹوں پر نمودار ہوئے. حضور کی نگاہ پڑی، سرکار نے پوچھا چچا کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے گرمی کی شدت ہے، پینے کے لیے پانی ہے نہیں، پیاس محسوس کرتا ہوں. آقا نے فرمایا ابھی اونٹ روکیں. سواری کو روکا گیا، حضور اونٹ سے نیچے تشریف لائے، 3 قدم چل کے سرکار نے زمین پر اپنے مقدس پیر کی ٹھوکر ماری. پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. سرکار نے فرمایا جتنا جی چاہتا ہے آپ پیئے. اب ایمانداری سے آپ سارے باوضو خانہ خدا میں تشریف فرما ہوں گے. جو رسول اپنے چچا کی 2 لمحے کی پیاس برداشت نہیں کرتے، وہ جہنم کی آگ میں جلنا گوارا کر سکتے ہیں؟ قرآن کا فیصلہ ہے لا تحزن علیہم. ابھی کافروں کا غم نہیں کرنا، مرتے ہیں مر جائیں. بے ایمانوں کے مرنے کا غم نہیں کرنا. اللہ نے فرمایا قرآن مقدس. مگر جس سال سرکار ابو طالب کا وصال ہوتا ہے، حضور نے پورے سال کو ہی عام الحزن قرار دے دیا. غم کا سال. قرآن مقدس پر عمل اگر مصطفیٰ نہیں کرے گا تو پھر اور کون کرے گا؟ پورے سال کو سرکار دو عالم نے غم کا سال. یہ گزارش میری یہ ہے، یہ کوئی عام خاندان نہیں ہے، یہ عرب کے نوابوں کا گھر ہے. یہ ساقی حجاج کا گھر ہے. میرے کریم کا فخر اختیاری تھا. آقا فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلتے، مگر فخر ایسا اختیاری کہ یہی موسم تھا گرمیوں کا. تو حضور علیہ السلام موٹے بان کی چارپائی پہ دوپہر کے وقت آرام فرما ہے. سرکار فاروق اعظم آ گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضور کے مقدس جسم پر موٹے بان کے نشان پڑے. چارپائی کے بان کے نشان وہ حضور کے جسم پر پڑے. رو پڑے. چشمان مقدس بیدار ہو. سرکار نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے حضور کیسے رو کس طرح چھوٹے ہو کر اتنی موجیں کریں، اور آپ حضور سچے شہنشاہ ہو کے اس بان کی چارپائی پر اس کیفیت میں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تسلی دیتے ہوئے فرمایا عمر تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ دنیا کی نعمتیں ان کو دے دے اور آخرت کی ساری عزتیں اہل ایمان کے کھاتے میں ڈال. آخرت میں ہمیں عزتیں تو اس بات پر راضی نہیں، ورنہ سرکار سے ہر کل نے کہ حضور کو قاتل کہا. ہر کل اس نے کہا تھا کہ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ ساری کائنات کے برابر جنت کا پھیلاؤ ہے اور وسعت ہے. سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، مگر آج تک کسی کو نہیں پتہ چلا کہ زمین کا یا آسمان کا آخری سرا کہاں تک ہے. عقل گم ہو جاتی ہے، بس پتہ ہی نہیں کسی کو. تو قرآن فرماتا ہے اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو دعا میں اپنے اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، جو سب سے اونچی جنت ہے. صحابہ نے کہا حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ فردوس بری کی چھت اللہ کا عرش ہے. یعنی اس کے اوپر پھر اللہ کی انواری ہے. باقی جو نیچے 6 جنتیں مزید ہیں، ہر جنت کی چھت وہ یوں سمجھیں کہ دوسری جنت کا فرش ہے. جنت کی چھت اوپر والی جنت کا فرش ہے.
تو فرمایا جنت الفردوس ایسی جنت ہے جس کی چھت اللہ کا عرش. انکل نے خط لکھا, اس نے کہا کہ اگر ساری کائنات کے برابر ہی پوری آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر جنت ہے, سرکار کو خط لکھ کے سوال اس نے کیا, پوری کائنات کے برابر جنت ہی جنت ہے تو پھر جہنم کہاں پر ہے؟ اس نے حضور سے سوال کیا کہ ساری کائنات کے برابر جو جنت ہے تو پھر جہنم کہاں ہوئی؟ جہنم کہاں ہے؟ جب وہ خط پہنچا تو سرکار دو عالم علیہ السلام اسے پڑھ کے مسکرائے. فاروق اعظم پاس ہی تھے, حضور نے خط کیسے سرکار فاروق کو دیا, اور وہ جو ایلچی خط لے کے آیا تھا اسے سرکار نے مسکرا کے پتہ کیا فرمایا, جا کر انکل سے کہنا اسے لگتا ہے کہ ساری کائنات اگر جنت کی وسعت کے برابر ہے تو پھر جہنم کہاں پر ہے؟ فرمایا اسے جا کر کہنا کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے, اور جب رات آ جائے تو پھر دن کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا جو رب حکمت کے ساتھ دن اور رات کے تغیر پر قادر ہے, فرمایا وہ رب کائنات کے برابر جنت کو وسعت دے کر اپنی حکمت کے مطابق جہنم کو بھی وجود دے سکتا ہے. تو جیسے جنت کی مختلف مدارج ہیں, جہنم کے بھی مختلف مدارج ہیں. آخری بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں, تفسیر روح البیان شریف کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے اور ہے بڑی دلچسپ. یہ بھی سرکار ابو طالب کے حوالے سے میں نے بات اور کرنی تھی مگر اس طرح یہ باتیں ذہن میں آ رہی ہیں تو آپ کو سنا رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا اور میں نے مشاہدات کیے تو فرمایا مجھے جہنم کا مشاہدہ بھی کروایا گیا. یہ بات سننے والی. فرماتے میں حیران ہوا کہ ایک شخص جہنم کے بالکل درمیان میں بیٹھا ہے, آگ کے شعلے اس کی جانب لپکتے ہیں مگر جیسے ہی قریب آنے لگتے ہیں آگ فوراً پیچھے ہٹ جاتی ہے, اور آگ کی تپش کی وجہ سے صرف اس بندے کے ماتھے پر پسینے کے قطرے آتے ہیں. نہ جلتا ہے, نہ سڑتا ہے, نہ آگ قریب پہنچتی ہے, نہ اس کے لباس کو کچھ ہوتا ہے. بیٹھا جہنم کے اندر ہے, شعلے قریب آتے, جلائے بغیر, قریب آئے بغیر واپس, صرف ماتھے پہ ایسے. سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ صرف اسے ماتھے پہ پسینہ. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے حضور یہ جہنمی ہے. فرمایا یہ کیسا جہنمی ہے؟ شعلے قریب آتے ہیں مگر جلاتے نہیں ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. بیٹھا جہنم کے اندر ہے اور حدت اور تپش اور گرمی کی وجہ سے صرف ماتھے پہ پسینہ آتا ہے بس. یہ کیا کیفیت ہے کون؟ جبریل نے کہا حضور یہ حاتم تھا. کون ہے؟ آقا نے فرمایا پھر یہ وجہ کیا ہے؟ بیٹھا جہنم کے اندر ہے, آگ جلاتی کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے حضور اللہ کی مشیت کا یہ فیصلہ ہے کہ چونکہ اس نے نا اپنی زندگی میں سخاوت کر کے اللہ کی مخلوق کو پالا ہے. سخاوت کرتا ہے. سامری کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. سامری جادوگر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, کہ جب سرکار موسیٰ طور کے پہاڑ پر گئے تھے تو اس نے پوری قوم کو ہی مشرک کر دیا تھا کچھ لوگوں کے علاوہ. سونے سے بچڑا بنا کر اس کے منہ میں جبریل کے سواری کی خاک ڈال کے اس سے باتیں کرواتا تھا, تو لوگوں سے کہتا تھا یہ تمہارا خدا ہے, یہ تم سے بولتا ہے, تم سے باتیں کرتا ہے. آدھی سے زیادہ قوم کو سامری نے مشرک کر دیا, بے ایمان کر دیا, عقائد کا بیڑا غرق کر دیا. سرکار کریم واپس تشریف لائے تو اللہ کی بارگاہ سے حکم ملا ان بے ایمانوں سے جہاد کریں. میدان جنگ میں سامری موسیٰ کے سامنے کھڑا تھا, قریب تھا کہ آپ کی تلوار اٹھتی اور سامری کی گردن کٹ کے زمین پہ جا گرتی. اسی لمحے جبریل آ گئے. حضور اللہ فرماتا ہے باقیوں کو مارے مگر اس سامری کو چھوڑ دیں, اسے نہ قتل کریں, یہ اپنی آئی سے مرے گا, آپ اسے تلوار سے ابھی نہ ماریں. آپ نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ جس نے پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا
آج جب موقع ہے اسے قتل کرنے کا تو منع کیوں کیا جائے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ بدبخت سخاوت بڑی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سخاوت کر کے سخاوت کر کے یہ میرے بندوں کا بھلا کرتا ہے. اسے آپ تلوار سے نہ ماریں، اپنی آئی سے مرے گا. جو 4 دن اور میری مخلوق کا بھلا ہوتا ہے اسے کرنے میں. یہی معاملہ یہاں سرکار نے پوچھا یہ جہنم کے اندر بیٹھا ہوا ہے کون؟ حضور حاتم تائی ہے. شعلے جلاتے کیوں نہیں؟ حضور اللہ کی حکمت کا مشیت کا فیصلہ ہے کہ یہ سخاوت کرتا ہے. اس نے سخاوت کر کے اللہ کی مخلوق کو پالا ہے، اس لیے اسے آگ نہیں جلا رہی. بتائیں نا ذرا مجھے ایمانداری سے، جو حاتم تائی سخاوت کر کے اللہ کی مخلوق کو پالتا رہا ہے اسے تو آگ چھو تک نہیں سکتی جس ابو طالب نے 42 سال میرے محمد کو پالا ہے. 42 سال تک میرے، جن کا صدقہ کھا کھا کے ہماری نسلیں پلتی ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور جناب ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر حضور کو کھلائے. انہیں آپ نے ایسے ہی آپ کے جوتے پہنا دیے. پہلے قرآن کی باتوں کا جواب دے لیتے ہیں پھر حدیث تک بھی آ جائیں گے. اس لیے یہ حضور کا خاندان ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن سرکار کا فرمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 10 لوگوں کی سفارش اور شفاعت کر کے ان کو جنت کا مالک بنائے گا. ایک حافظ قرآن جس نے قرآن شریف کو حفظ کیا ہے. یہ بھی فیصلہ ذرا خود ہی فرما لیں کہ گناہگار سا حافظ قرآن کو 10 لوگوں کی شفاعت کر کے سفارش کر کے جنت کا مالک بنا سکتا ہے. مصطفیٰ کا پورا خاندان ابو طالب کو نہیں پہنچا سکے. ان کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں. تو اس لیے آپ سرکار علی مرتضیٰ کے والد گرامی کہ آپ مہربانی کریں ان کے آپ چھوڑ دیں اور اپنی قبر کی فکر کریں. یہ ربیع النور شریف کے جتنے دن باقی ہیں میں بھی کوشش کرتا ہوں آپ بھی ہمت فرمائیں، کم از کم 1,00,000 مرتبہ صرف حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے. سرکار مولا کائنات کا فرمان عظمت کی شان میری نظروں سے گزرا. جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بدصورت بچے کو مسلسل درود پڑھایا جائے اللہ اسے خوبصورت فرمانے. یہ فیض ہے. جہاں بہت سارے فیوز ہیں درود و سلام کے، وہاں ایک فیض یہ بھی ہے. شکلیں بدل جاتی ہیں، طبیعتیں بدل جاتی ہیں، صورتیں، تربیتیں اور نیتیں بدل جاتی ہیں. خدا کرے ہمارے کلمات اور مغفور محترم حاجی صاحب کے حق میں اللہ کریم قبول فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے.